ایک سال پہلے تقریباً 9 اپریل 2022 کو جب عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت کو، تحریک انصاف کی منتخب حکومت کو محلاتی سازشوں کے ذریعے گرایا گیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک اتنی بڑی انارکی میں دھکیل دیا گیا ہے جس سے نکلنا جو ہے، جس بحران سے نکلنا جو ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس بحران سے نکلنا کیسے، اور جو ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں اس بحران سے نکلنے کے لیے، اس کے اوپر بھی اس کو ریزسٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے میڈیا کے سامنے، پاکستان کی سوسائٹی کے سامنے یہ جو 20 لوگ راشن کی قطار میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک انسانی المیہ ہے پاکستان کا۔ اس سے پہلے کبھی پاکستان میں اس طرح کے حالات ہم نے نہیں دیکھے جس سے اب ہم گزر رہے ہیں، اور میں اپیل کرتا ہوں اپنے میڈیا سے، پاکستان کے لوگوں سے، آپ ان معاملات کے اوپر بہت کنسرن کا اظہار بھی کریں اور اس معاملے کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایسے بحران کے دہانے پہ ہیں جہاں پہ ایک بھی غلط قدم ہمیں بالکل ایک خانہ جنگی میں مبتلا کر سکتا ہے، اور یہ جو فوڈ رائٹس ہیں اور اب جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں اگلے سال کی جو ہماری گندم کی فصل ہے وہ ویسے ہی تباہ ہو جائے گی، اور اس سے ہمارا جو خوراک کا بحران ہے وہ مزید اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد حکومت کا حال یہ ہے کہ آج عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کریش کر گئیں، $65 کے اوپر آ گئی ہیں، جو کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت $112 کے اوپر تھی، وہ اب تقریباً $65 اور $68 کے درمیان جو ہے وہ فلوٹ کر رہی ہیں، اور $1 بھی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر کس طرح کے لوگ مسلط ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو بحران، ایک معاشی بحران پیدا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 9 اپریل کو جب عمران خان کی حکومت برطرف کی گئی، اس کے بعد جو ہٹائی گئی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک معاشی بحران تو پیدا ہوا ہے، ایک سیاسی اور آئینی بحران اب تک اس کا کوئی حل سامنے جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ ہم نے اپنی دو حکومتیں اس لیے اسمبلیاں توڑیں کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 224 بالکل واضح ہے، اس کے لیے وکیل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئین کا آرٹیکل 224 کہتا ہے اسمبلی نہیں ہوگی، 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے۔ ہم نے اسمبلیاں توڑی، اور جو پنجاب کی اسمبلی توڑی یا خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑی، اس سے زیادہ ڈیموکریٹک فیصلہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جانتے بوجھتے تمام ایم پی ایز نے ووٹ دیا پرویز الہی صاحب کو کہ وہ اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں۔ 186 لوگوں نے ووٹ دیا، اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑی، اور ہم نے سوچا کہ آرٹیکل 105 اور آرٹیکل 224 کے مطابق ملک میں ان دونوں صوبوں میں عام انتخابات ہوں گے، بلکہ ہم نے تو ایفرٹ کی کہ آپ ملک میں ہی انتخابات کے لیے جائیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آئین کو ہی پامال کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اس کے بعد ایک ڈویژن بینچ نے اس بات کو کہا، اس کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ ہائی کورٹ میں ہم نے توہین عدالت کا معاملہ دیا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اور چیف الیکشن کمشنر انتہائی ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے ایک دن جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے فیصلے ہی اس کے اوپر جو ہے یہ سارے بلا کے کر رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن تو ہم کرا ہی نہیں سکتے، لہٰذا ہم سپریم کورٹ میں گئے۔ سپریم کورٹ کے اندر 5 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ 30 الیکشن ہونے چاہیے، اور اس فیصلے کے مطابق صدر مملکت نے 30 اپریل کو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی۔ اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف ایک پوری مہم کا آغاز کیا گیا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اداروں کے اوپر، ویسے تو سارے میڈیا کو
ایک منٹ بعد پیمرا کا فون آتا ہے کہ یہ آپ بیپ کر دیں. عمران خان جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہے، پاکستان کے نیشنل لیڈر ہیں، ان کی تقریریں پاکستان کے نیشنل میڈیا پر دکھانے پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. اور دوسری طرف پاکستان کے چیف جسٹس، پاکستان کے سپریم کورٹ کے سینئر ججز، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ججز، ان کے خلاف کیمپین کو انکریج کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں اداروں کے درمیان بھی ہم نے فرق رکھ کے چلنا ہے کہ ایک ادارے کے اوپر اگر تنقید ہو تو وہ تو بڑی بری بات ہے، اس کے اوپر تو تمام جو ہے وہ پیمرا بھی حرکت میں آئے گی، حکومت بھی حرکت میں آئے گی، FIA لوگوں کو اٹھا کے لے جائے گی. لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا ہو، فارمل میڈیا ہو، باقاعدہ سپانسر کی گئی ہیں کیمپینز پاکستان کی جوڈیشری کے خلاف. اور ایک جج جس میں کوئی صرف چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سپانسر نہیں کی گئی، بحیثیت ایک ادارہ ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ کو متنازع کیا گیا ہے، کیونکہ جوڈیشری جو ہے اس نے بہرحال دیکھیں جوڈیشری سے فیصلے ہمارے بھی خلاف آئے ہیں. یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جوڈیشری انہی چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر صاحب، یہ ججز جن کے اوپر آج نواز شریف صاحب بڑا ناراض ہیں، یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ ان جج صاحبان کے سو موٹو نوٹس کی وجہ سے قائم ہوئی ہے. اگر یہ کہتے ہیں جس طرح کل انہوں نے پارلیمان میں قرارداد پیش کی کہ جوڈیشری پارلیمان کے امور میں مداخلت نہ کرے، اور اگر جوڈیشری آرٹیکل 69 کے اوپر مداخلت نہ کرتی اور اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ جو ہے اس میں انٹرفیئر نہ کیا جاتا، جیسا کہ اب نون لیگ اور PDM کی کل کی قرارداد کہہ رہی ہے، تو شہباز شریف تو حکومت میں کبھی نہیں آ سکتے تھے. یہ جو سارے ہیں یہ سارے لوگ تو جیلوں میں ہوتے، اور یہ پلی بارگینز کر کے اپنے پیسے پاکستان کے لوگوں سے جو انہوں نے چوری کیے ہوئے ہیں وہ واپس کر رہے ہوتے اس وقت، اگر اس وقت جوڈیشری ان کو یہ ریلیف نہ دیتی اور سو موٹو کیس کے نتیجے میں یہ حکومت میں نہ آتے. اب ایک پوری کیمپین جس میں ایک صحافیوں کا طبقہ شامل ہے، اس میں ایک سوشل میڈیا ٹرولز کا طبقہ شامل ہے، اور ان میں ان کے ریجیکٹڈ پولیٹیشنز کا طبقہ شامل ہے، وہ مسلسل کیمپین میں مصروف ہے جوڈیشری کے خلاف بحیثیت ادارہ. آج پہلے صبح منسٹر انفارمیشن جو ہیں، جو زندگی میں کبھی ایک کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑی، جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، جن کی اہلیت صرف یہ ہے کہ وہ شریف فیملی کی پرانے ان کے خادم رہے ہیں، انہوں نے آ کے عجیب و غریب یہ دھمکی دی کہ اگر سپریم کورٹ کے اس بینچ نے فیصلہ کیا تو ہم قبول نہیں کریں گے. آپ ہیں کون یہ کہنے والے؟ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے یہ کہنے کی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ تسلیم نہیں کریں گے؟ آرٹیکل 190 کے تحت، آرٹیکل 187 کے تحت، آرٹیکل 175 جو پورا چیپٹر ہے ہمارا ایڈجوڈیکیٹر کا، آئین کے تحت پاکستان کی ہر ایگزیکٹو اتھارٹی پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کی. اور یہ ایک غیر منتخب ایک ملازم شریف فیملی کا اٹھ کے کہے کہ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمیں قبول نہیں کرتا، اس کی جرت نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم مریم اورنگزیب کے اوپر کل توہین عدالت کی درخواست اسی ہفتے جو ہے وہ موو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر ایکشن ہوگا، کیونکہ عمران خان کے اوپر تو ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے اوپر یہ کہنے کے اوپر کہ انہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کے باوجود جو ملزم ہے شہباز گل جو ہے اس کو واپس حوالے کیا، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. آپ نے کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا اور اس ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے پاس جا کے معذرت کرنے کے اوپر فارمر پرائم منسٹر گیا، اور اس کے بعد پھر روز وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ جو لاڈلے جو اصل بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا، جن کی کوئی پولیٹیکل حیثیت نہیں ہے، جو سیاسی بونے ہیں، وہ اٹھ کے جو ہے وہ عدالتوں کو اور سسٹم کو للکار رہے ہیں. امید ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے بعد آج کچھ دیر قبل پاکستان سے ایک مفرور لندن میں بیٹھتا ہے
اور وہ فیصلہ کرتا ہے، چیف جسٹس کو کہتا ہے کہ نہیں، آپ فل کوٹ بنائیں گے، اور اگر آپ نے فیصلہ دیا تو پاکستان میں $500 کا ہو جائے گا۔ یہ فارمر پرائم منسٹر جو نواز شریف ہیں، جو پریزنٹ پرائم منسٹر کے بھائی ہیں، اور جو پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں، جو موجودہ وزیر اعظم کے $50 کے شیورٹی بانڈ کے اوپر جا کے لندن بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان کے چیف جسٹس کو، پاکستان کی جوڈیشری کو دھمکی دے رہا ہے، اگر آپ نے فیصلہ آئین کے مطابق کیا، پاکستان کی معیشت کو ہم تباہ کر دیں گے۔ اور اسحاق ڈار نواز شریف صاحب کا سمدھی ہے۔ کیا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر جنہوں نے شوکت ترین کے اوپر ایف آئی آئی کا کیس بنا دیا، کیا آج یہ حکومت نواز شریف کے اوپر ایف آئی آئی کا کیس بنائے گی؟ کہ جس طریقے سے اس نے دھمکی دی ہے پاکستان کی عدلیہ کو کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو $500 کا ہو جائے گا۔ کس حیثیت میں آپ پاکستان کی سیاست کے، پاکستان کی عدالت کے ایک مفرور شخص باہر بیٹھا ہوا چیف جسٹس پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اور اسی لیے میں نے اس وقت بار بار اپنی حکومت میں بھی سمجھایا تھا کہ ان کو باہر نہ جانے دیں، کیونکہ جب یہ باہر چلے جائیں گے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ بن جائیں گے۔ بدقسمتی سے اس وقت میری آواز جو تھی وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی، اور وہ نواز شریف کو جو ہے وہ باہر بھیجا گیا، جس کی وجہ سے آج یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم بحیثیت پارٹی پوری طرح آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، رول آف لاء کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ لاہور میں جو لائرز کنونشن ہوا ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے، لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر نے، اور ان سمیت 96 اور بار ایسوسی ایشنز نے جو جوڈیشری کے بارے میں گائیڈ لائن دی ہے، ہم اس کے پابند ہیں اور ہم وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں رول آف لاء کے لیے۔ اور یہ اختیار کہ بینچ 2 کا بننا ہے، 3 کا بننا ہے، 5 کا بننا ہے یا فل کورٹ بننی ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کا اختیار ہے، اور ہم چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کے وقار کے لیے، رول آف لاء کے لیے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے آئین کے ساتھ اپنی وفاداری کے لیے ہم انشاءاللہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے۔ آج عمران خان صاحب نے صبح جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے وکلا کو یہ اپیل کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ضمن میں جو پوری ہماری جو آئی ایل ایف ہے اس کو ہدایات دے دی گئی ہیں، وہ سارے تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہی ہوں گے۔ لیکن یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آئین کے ساتھ کھڑا ہونا، قانون کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ صرف ہمارا یا تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا ایک ریزالو ہے، اور انشاءاللہ سارے وکلا اس میں جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ اور آج ہم نے ایک کمیٹی کریٹ کی ہے، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی اس میں ہوں گے، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کریں، اور اس مسئلے کے اوپر سپریم کورٹ کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور رول آف لاء کے ساتھ جو ایک ہمارا ایک مینڈیٹ ہے تحریک انصاف کا، جو ایک ویژن ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، باقی جماعتوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی صاحب کل سے ہی دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ سوموار تک اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو اور اس میں ہی ہم آگے بڑھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پنجاب حکومت نے جس طریقے سے زمان پاک کے اوپر اور ہمارے لوگوں کو جس طریقے سے ابڈکٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر شدید مذمت کی ہے، ہم نے ہیومن رائٹس کا ایک ڈوزیئر بھی جو ہے وہ بھی جاری کیا ہے۔ ابھی تقریباً 3100 لوگ جو ہیں پنجاب میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور یہ ایک آنکھ مچولی ہے جو مسلسل جاری ہے۔ ہم نے 25 ایف آئی آرز لاہور میں رجسٹر کروانے کے لیے ہم گئے ہوئے ہیں عدالتوں میں، اور تمام کی تمام جو لاہور کی موجودہ پولیس ہے وہ اس میں ہماری ملزم ہے۔ ذل شاہ کا جو قتل ہوا ہے جس میں پنجاب کا موجودہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی، آئی جی پنجاب عثمان انور اور صدیق کمیانہ سی سی پی او لاہور براہ راست ملوث ہیں۔ آج جو تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ اور کور کمیٹی نے توثیق کی ہے
کہ ہم ضلع شاہ کے قتل کا آخر تک پیچھا کریں گے اور انشاءاللہ یہ جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو سزا دلوانا تحریک انصاف کا ایک اہم جو ہے وہ معاملہ ہوگا آگے چل کے. اس کے ساتھ ہم نے آج سپریم کورٹ میں یہ انڈرٹیکنگ بھی دی ہے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے. الیکشن اگر آپ نے ہونے ہیں اس کے اوپر ایک تمام پارٹیز کو ایک برابر کا موقع دیا جانا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جیسا آپ نے دیکھا کہ تقریباً 143 سے زیادہ مقدمے اس وقت جو ہیں وہ لیڈرشپ کے اوپر کر دیے گئے ہیں. روزانہ صبح اٹھتے ہیں 2 نئے کیسز ہوتے ہیں. یہ اس طرح سے معاملات آگے نہیں چل سکتے. ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائیلاگ کے فیور میں ہم اس حق میں ہیں کہ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل امپاس ہے, پاکستان کا جو اس وقت پولیٹیکل کرائسس ہے, اس کو حل کرنے کے لیے ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ میں ہم نے یہ انڈرٹیکنگ بھی دی ہے, لیکن ہمیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. دوسری طرف سے یہ بات اگر اس طرح بڑھے گی, اگر وہ ایک مفرور مجرم کے کہنے کے اوپر سپریم کورٹ کو تھریٹ کریں گے تو ظاہر ہے معاملہ آگے نہیں چلے گا. لیکن اگر ایک سیریس ڈائیلاگ ہوتا ہے جیسے کہ سول سوسائٹی کوشش کر رہی ہے یا باقی کوئی کوشش کرے گا, اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ لائزون میں اور آگے چلیں گے. آج اظہر مشوانی صاحب جو ہیں ان کو رہا کیا گیا ہے. حسان خاور صاحب جو اپنے ہمارے حسان نیازی جو ہیں وہ اس میں آج جو ہے وہ بیل کے اوپر جو ہے وہ آئے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو ایک اور دوست شاہد حسین صاحب جو ہیں ان کو بھی آج جو ہے وہ آئے ہیں, اور ان کی کہانیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو ان سے پتہ چلیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سوشل میڈیا کے کراچی کے ایکٹیوسٹس ہیں ان کو رہا نہیں کیا گیا ابھی تک. اسی طریقے سے جو ویڈیوز بنا کے ڈالی جا رہی ہیں ان کا بھی دیکھیے اس سے برا تاثر آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گرفتاریوں سے لوگوں کو اس طرح سے ایک ٹارچر کے ذریعے, ایک ہیوملیشن کے ذریعے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج بھی جب سینکڑوں کارکن تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے اٹھا لیے گئے ہیں, سارے ٹاپ ٹرینڈز تو پھر بھی سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کے ہیں, اس لیے کہ یہ آرگینک ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہم کریٹ کرتے ہیں, یہ لوگ خود اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ہم آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ آج پھر رول آف لا کی اور آئین کے ساتھ پارٹی نے کھڑا ہونے کا ایک دوبارہ جو ہے وہ انڈیا ہم نے اس کو ری ایٹریٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی پوری قوم اس وقت اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ, اپنے آئین کے ساتھ اور رول آف لا کے ساتھ کھڑی ہے. ون بائی ون یہ بتائیے گا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی دوبارہ حکومت میں آتی ہے تو وہ انتقامی کارروائیاں کرے گی. سعد رفیق نے بھی اس میں کہا کہ اگر پی ٹی آئی حکومت میں آئے گی تو وہ زندہ گاڑ دے گی. تو یہ تاثر پہ آپ کی کیا پالیسی ہے؟ اور دوسرا یہ جو اسد کیسر صاحب کا بیان آیا ہے کہ اس میں ہم انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے, گارنٹی دیتے ہیں, اس پہ بھی سر بتا دیں. پہلی بات یہ ہے, اگر پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں نا تو ایک دوسرے کو انتقامی کارروائیوں سے ہمیں آگے جا کے سوچنا ہوگا. اگر ہر پارٹی اگر ہمارے ساتھ زیادتیاں تو بے شمار ہوئیں, لیکن اگر ہم یہی سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے, پھر پاکستان جو ہے وہ پہلے اس قدر بڑا بحران ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا بالکل اس میں نقطہ نظر, اگر آپ نے عمران خان صاحب کے جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حملہ ان پہ ہوا ہے وہ تو اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں, اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم ماضی میں یا اس یہاں پہ انتقام میں سٹک نہیں ہونا چاہتے. بتائیے گا چودھری صاحب گزارش یہ ہے, آپ نے کہا ہے کہ 2 رکنی کمیٹی آپ نے بنا دی ہے مذاکرات کے لیے. عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے, عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ اصول پر ہے, وہ اصول پر ڈٹے ہوئے ہیں. اگر مذاکرات کے ذریعے ووٹ بینک نہیں آپ کا خراب ہوگا, ایک تو بات کس سے نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں گے؟ نہیں. ہاں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. ایک سوال لے لیں سر, اس میں مدد کر دیجیے گا. دوسرا سر سوال یہ ہے کہ جب مذاکرات آپ کے ہوں گے سیاسی جماعتوں کے, اگر اس میں ایک بات یہ نکل آتی ہے کہ اسمبلیاں دوبارہ بحال اور آپ بھی قومی اسمبلی میں دوبارہ واپس چلے گئے, اگر ایسی کوئی تجویز آتی ہے تو کیا وہ آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مذاکرات آپ اس کے بعد ریلیٹڈ سوال اس کے ساتھ یہ تھا کہ آپ ایک ہی دفعہ جواب دے دیں. 2014 سے آپ کا ایک اسٹانس تھا کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. آج آپ نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھ کے دے دیا, آج آپ اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس پہ آپ مجبور ہوئے کہ آپ؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے
کہ جو یہ کمیٹی بنی ہے یہ مذاکرات کرے گی فار ایگزامپل جماعت اسلامی ہے، اسی طرح سے جو دوسری پارٹیز ہیں جو اس حکومت میں شامل نہیں ہیں اور ان کے ساتھ اور حکومت میں بھی شامل ہیں لیکن ایز این الائی جیسے بی اے پی ہے، جیسے اور پارٹیز ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر کے بات چیت کر کے ہم چاہتے ہیں اسی طرح سے جو لائرز کی باڈیز ہیں ان کے ساتھ، تاکہ ایک مشترکہ ہم چاہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، یہ صرف ہمارا رول آف لا آئین کے ساتھ صرف ہمارا پی ٹی آئی کا نہیں، یہ پاکستان کے ہر شہری کا ایک معاملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے فریم ورک کے اوپر آپ جو مذاکرات ہیں وہ ان کی چوری کے اوپر تو ہم نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ نہیں ہو سکتے، ہم این آر او نہیں دے سکتے، ہم الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں گے۔ الیکشن کے فریم ورک کے لیے تو ظاہر ہے کہ سب سے ہی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اسمبلیاں بحال ہو سکیں۔ جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 105، ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ کو تو آئین کا کچھ پتہ نہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ اگر آپ سنجیدہ سوال کرنا چاہتے ہیں اور رانا ثناء اللہ اور آئین اکٹھا کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ سنجیدہ نہیں۔ اس لیے پہلی بات، میں ذرا پہلے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ جو اسمبلیاں جو چیف منسٹر نے توڑی ہیں ان کی بحالی کا کوئی ریٹروسپیکٹو طریقے سے یا پروسپیکٹو طریقے سے طریقہ کار نہیں ہے۔ اسمبلی ٹوٹ گئی، 90 دنوں میں الیکشن ہونے ہیں، آپ عدالت میں بھی اسمبلی کے خلاف ٹوٹنے کے خلاف نہیں جا سکتے، اس لیے اسمبلیاں بحال ہونے کا کوئی امکان ہے، صرف آگے بڑھنا ہے ہم نے الیکشنز کے لیے، اور الیکشن کے علاوہ اور پاکستان میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی پاکستان میں آئین برقرار رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ اگر آئین برقرار نہیں رکھنا، الیکشن نہیں کرانے، پاکستان میں آئین ختم ہو جائے گا، پھر ہم اگلی سوچیں۔ جی صاحب، مریم نواز کہتی ہیں کہ ضمانت پاک وہاں پہ ضمانتیں ملتی ہیں، ابھی آپ کو سہولت اس کی ہے، آپ کہتی ہیں ووٹ لاڑلے ہیں، تو یہ بتا دیں کہ لاڑلا کون ہے؟ ایک نمبر 2، جب سے آپ کے خلاف عدم اعتماد آئی ہے وہاں سے لے کے اب تک تمام جو فیصلے ہیں پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے تھے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کر رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ سیاستدانوں میں وفاداری رواداری ختم ہو گئی ہے، ہٹ دھرمی پہ قائم ہے دونوں پارٹیاں، اور ملک کا ستیاناش ہو گیا، تمام فیصلے سپریم کورٹ نے کیے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز جو کہہ رہی ہیں کہ ضمانت کے اوپر جو ہے تو سب سے کنٹروورشل ضمانت تو انہیں ملی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نواز شریف انہی اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے آج بات کر رہے ہیں جو سب کو پتہ ہے کہ چوری کے ہیں، آج تک وہ نہیں بتا پائے کہ وہ اپارٹمنٹ کی ملکیت ان کی ہے یا نہیں ہے۔ مریم نواز کہتی ہے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور انہی اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے روز جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے، اور عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی وہ کیس کیا ہے؟ وہ کیس یہ ہیں کہ آپ عدالت میں پیش ہو رہے تھے، آپ کے ساتھ لوگ آئے، اس سے عدالت کا باہر کے دروازے کو نقصان پہنچا، اینٹی ٹیررزم کے کیس کر دو۔ ایک دن میں عمران خان کے اوپر اسلام آباد میں ایک دن میں 15 کیسز کیے گئے ہیں، تو عدالتیں ضمانت نہ دیں تو اور کیا کریں؟ اس کے ساتھ آپ دیکھیے میں اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ زمان پاک کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے، ہم پہ پرچہ ہو گیا کہ جی آپ دیکھیں آپ کر رہے تھے پریس کانفرنس، میڈیا کے کیمرے لگے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوگی، پرچہ ہم پہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے اگر اس طرح کے مضحکہ خیز پرچے کریں گے تو ضمانت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تیسری بات جو ہے، آپ دونوں پارٹیز کو تو اکٹھا نہ کریں۔ ہم نے تو ابھی آپ کے سامنے دوبارہ کہا ہے، اے پی سی کو ہم نے کہا ہے کہ مہذب دیکھیں، ہم ہوں یا حکومت ہو، آئین سے ماورا سلوشن ہم نہیں کر سکتے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، جیسے ابھی پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کر دی کہ جی وہ آپ الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے کر دیں، تو پھر آرٹیکل 224 امینڈ کر دیں آپ پارلیمنٹ۔ طریقہ کار موجود ہے نا، آپ آئین سے باہر تو نہیں جا سکتے۔ پارلیمنٹ کا رول ہے، وہ آئین میں دیا گیا ہے، اس کے مطابق چلیں گے تو چلیں گے۔ ہم آئین کے مطابق ہر قسم کی جو فریم ورک ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے بتائیے گا کہ اگر مذاکرات حکومتی طور پہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ آتے ہیں تو نواز شریف کی معافی اور واپسی کا کوئی بیچ میں راہ بچے گا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیں نا، ہمیں نواز شریف کی واپسی کا ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، ہم تو چاہتے ہیں وہ واپس آئیں۔ اب تو لندن میں ریسٹورنٹ بھی ختم ہو گئے ہیں جن کا انہوں نے ریویو لکھنا ہے، تو اب وہ آ جائیں، مہربانی کریں، اپنے والد اپنے جو بھائی ہیں ان کی حکومت میں تو واپس آ جائیں، چلے ہماری حکومت میں نہیں آئے۔ اب تو دیکھیں جتنے وہ دوائی لینے گئے تھے، اب تو میرا خیال ہے کہ دوائیاں ہی ختم ہو گئی ہیں ساری، پاکستان میں دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، وہاں سے لے کے آ جائیں۔ تو نواز شریف واپس آئیں، لیکن اس کے لیے انہیں جو لیگل پروسیس ہے وہ انہوں نے استعمال کرنا ہے۔ سمپل بات ہے، ان کے اوپر الزام ہے پاکستان سے منی لانڈرنگ کا،
انہوں نے جو 7 بلین روپیز کے کیسز میں وہ کنوکٹ ہوئے ہیں وہ پیسے واپس کریں, ہماری طرف سے کل آ جائیں, ہماری طرف سے جیل بھی نہ جائیں, لیکن پیسے واپس کرنے پڑیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آج کی جو آپ نے کیا ہوا ہے ذرا پہلے انہوں نے کیا کور کمیٹی کی میٹنگ ہے, اس میں جو سپریم کورٹ کا ترمیمی بل جو اس وقت پریزیڈنٹ کے پاس پہنچ چکا ہے, اس کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے یا صدر کو کوئی تجویز دی جائے گی پارٹی کی جانب سے کہ اس کو روکا جائے یا اس پر کوئی سپریم جوڈیشل ریفرنس جو ہے وہ بھیجا جائے, اس حوالے سے کوئی تجویز؟ دیکھیں یہ تو صدر صاحب کا ظاہر ہے اپنا ایک پریروگیٹو ہے جو انہوں نے استعمال کرنا ہے, ہم تو صدر صاحب کو کوئی مشورہ اس سلسلے میں نہیں دے سکتے. البتہ ہماری پارٹی کا موقف یہی ہے کہ یہ بل اس وقت جو لایا گیا ہے وہ چیف جسٹس کی پاورز کو کم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو عملاً ایک عضو معطل بنانے کے لیے لایا گیا ہے, اور اس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے. آرٹیکل 55 کے مطابق سپریم کورٹ فیڈرل لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے, تو اس کے اوپر لیجسلیٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا پارلیمنٹ جو ہے وہ کیسے کر سکتی ہے. یہ رولز بنانے ہیں, اس کے لیے یا تو آئینی ترمیم لانی پڑے گی یا پھر سپریم کورٹ کے مشورے سے ترمیم لائی جائے. اداروں کو آپ اس طرح سے کمزور نہ کریں, جس طرح سے آپ نے عدلیہ کے خلاف کیمپین جو ہے اس کو تو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. آرڈرز کے باوجود آپ دیکھیں مریم نواز نے آج بھی جو ہے وہ عدلیہ پہ تنقید کی, مریم اورنگزیب نے کی, نواز شریف نے کی, سب لوگوں نے کی. عدلیہ کے ادارے کو تو فار گرانٹیڈ لے لیا گیا ہے, تو یہ نہ کریں. باقی جو ہے وہ جیسے آئین کے مطابق ہے اس کے مطابق وہ صدر فیصلہ کریں. ایک تو یہ جوڈیشل ریفرنس بھیجا گیا, اس کے بعد آج نون لیگ نے بھی نواز شریف نے جو 3 رکنی بینچ بنا ہے اس کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے, تو کیا اس کے بعد آپ اگلا تحریک بھی شروع کرنے جا رہے ہیں؟ لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف نے اگر ان 3 ججز کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے تو پھر جس فیصلے کے نتیجے میں شہباز شریف حکومت میں آئے ہیں وہ بھی ماننے سے انکار کر دیں, وہ بھی ان 3 ججز کا فیصلہ ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہاپ پر کڑوا کڑوا تھو. آپ نے اس وقت جو فیصلہ آپ کو بڑا اچھا لگ رہا تھا, اب وہ آئین کے اوپر بات کر رہے ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہے. تو آپ ایک سٹینڈرڈ رکھیں نا. دوسرا, نواز شریف ہوتے کون ہے یہ کہنے والے, یا مریم اورنگزیب ہوتی کون ہے یہ کہنے والی کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے؟ آپ نہیں مانیں گے, آپ لندن میں رہیں باقی زندگی, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو نواز شریف نے کہا نا کہ 500 روپے کا ڈالر ہو جائے گا, جس دن یہ جائیں گے ڈالر کی واپسی کا سفر شروع ہوگا. یہ جان چھوڑیں گے پاکستان کی, پاکستان میں اسٹیبلٹی آ جائے گی. یہ ان کو غلط فہمی ہے. اچھا حواس میں یہ کہانی بتائیے گا کہ چونکہ جوڈیشری کی تقسیم نظر آ رہی ہے اور اس کے وکلا پنجاب بار کونسل نے بھی اعلان کیا کہ فل بینچ کورٹ بنا دے گا, تو اگر ملک میں اس کرائسس ہی ہے تو فل بینچ کورٹ بن جائے, اس میں پی ٹی آئی کا کیا روک ہے؟ اور دوسرا, چونکہ آپ کا سٹانس ہے الیکشن کروانے کے لیے, جماعت اسلامی بھی آپ کے ساتھ میں قریبی ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن کروا دیجیے, تو کیا اس کے ساتھ بھی کوئی ڈائلاگ اس طرح جاری ہوگا؟ جی بالکل, جماعت اسلامی سے ہوگا. جس طرح میں نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی صاحب تمام پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں گے, بات چیت کریں گے. جہاں تک الیکشن کی بات ہے, فل بینچ کی بات ہے, میں نے آپ کو پہلے یہ کہا ہمارا اس پہ اس لیے موقف نہیں ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کا پریروگیٹو ہے. یہ چیف جسٹس 3 کا بینچ بنائیں, 5 کا بنائیں, فل کورٹ بنائیں, یہ چیف جسٹس صاحب جانے, سپریم کورٹ جانے اور ان کا کام جانے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں آرٹیکل 224 کے اوپر عمل ہو, پاکستان میں 2 صوبوں میں 90 دن کے اندر حکومت آئے. دیکھیے میں آپ کو اس کی اور وجہ بھی بتانا چاہتا ہوں. آپ 30 اپریل کے بعد اگر پنجاب میں جب ہوگا پہلا دن آئے گا, محسن نقوی اور ان کی کابینہ آرٹیکل 6 کو ہٹ کر جائے گی. یہ کوئی اور جو بھی ان کی فائنینشیل پاورز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, اس کے اوپر یہ سائن نہیں کر سکیں گے, اور جو سائن کرے گا وہ پنجاب کے جو پیسہ جو 1 روپیہ بھی جو خرچ کرے گا وہ خود ذاتی طور پہ لائبل ہوگا اس کے. سو عملاً پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, آگے نہیں جا سکتی. اور اسی طرح سے جو کے پی کی حکومت ہے وہ بھی اس کے 5 دن کے بعد یعنی 18 اپریل کے بعد وہ بھی نہیں چل سکتی. تو آپ کے ہاں اور پھر ہمارے آئین میں کوئی طریقہ درج نہیں ہے کہ حکومتیں جب ختم ہو جائیں گی تو ان کو توسیع دے سکتے ہیں آپ یا نہیں دے سکتے. ہمارا آئین اس کے اوپر بالکل ہی واضح ہے کہ 90 دنوں میں ہر حالت میں الیکشن ہونے ہیں. 91 دن کو تسلیم ہی نہیں کرتا آئین. سو یہ حکومتیں دونوں جو ہیں, اور اگر وہ کریں گی وہ آرٹیکل 6 کو لائبل ہو جائیں گی. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے بھی آج پوچھا کہ آپ 8 اکتوبر کی ڈیٹ ہے, یہ آپ پہ کہاں سے وہی نازل ہوئی ہے کہ آپ 8 اکتوبر کو کرا لیں گے؟ اگر پرائم منسٹر پہلے ڈیزالو کر دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ الیکشن کمیشنر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان جو باتوں کا. 20 ارب روپیہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے. اسلام آباد کے لیے آج 35 ارب روپے کی انہوں نے ڈیولپمنٹ اسکیمیں دی ہیں, 82 ارب روپے کی انہوں نے اپنے ایم این ایز کو جو ہے وہ اسکیمیں دے دی ہیں.
देखिए ये तो एक बिल्कुल ही मैं समझता हूं कि एक ऐसे उनका है ना स्टांस जिसकी कोई अकल उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकती। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाएगा और इसका सलूशन सिर्फ ये है कि आप 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराएं। और यही बात लाहौर हाई कोर्ट कह चुकी है, यही बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कही है और यही बात इस वक्त पूरा पाकिस्तान कह रहा है। थैंक यू।